انگریز نے ریلوے بنائی, ریلوے کے اندر 200 فٹ کی انہوں نے برج بنائی, ہم نے روڈ بنایا اس کے ساتھ, وہاں پہ 20 فٹ کا برج بنایا. ڈوبیں گے تو صحیح نا, پھر ہر برسات میں ہمیں وہ انڈس ہائی وے کاٹنا پڑتا ہے. ایسی ایسی حرکتیں ہم نے کی ہیں ہمارے پلانرز نے اوور دا ایئرس. یہ آپ نے موقع دیا تو ایک چیز آپ کو اور بتا دوں ادھر, جب 2022 کا سیلاب آیا, چیئرمین صاحب ہر جگہ جا رہے تھے, جہاں جاتے تھے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جی ہمارے گھر ڈوب گئے, گھر گر گئے, ہمیں گھر بنا کے دیں. انہوں نے مجھے کہا ہم نے یہ سیلاب آتے رہے, مجھے خود 76 کا سیلاب, 2010 کا سیلاب, 11-12 کا یاد ہے, کبھی حکومت نے گھر بنا دے کیا سوچا نہیں کہ گھر بنا کے دیں گے. بلاول صاحب نے کہا نہیں یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, آپ گھر بنا کے دیں. ہم نے جب حساب لگایا تو اس میں جو خرچہ آ رہا تھا, اب میں اس کا حساب کو بتاتا ہوں آپ کو, 21 لاکھ گھر ہم نے سروے کیے بننا ہے, 3 لاکھ روپے ہم گھر پہ خرچ کریں. کوئی بڑا محل نہیں بنا کے دے رہے, ایک کمرہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پکا گھر جس کی پلنتھ اتنی اونچی ہو کہ سیلاب سے نہ ڈوبے, یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری, بناتا وہ خود ہے. اس کی چھت پکی ہو تاکہ وہ گر نہ پڑے اور کوئی نقصان نہ ہو. محنت جو مزدوری ہے وہ گھر والا خود کرے گا. حکومت نے این جی اوز کے تھرو ان کی سپرویژن کی ہے کہ جی وہ اس معیار پہ پورے اترے بنائیں گے. 660 ارب روپے چاہیے, ارب آج کل کے حساب سے $2.25 ارب. اب جب یہ پیسے جب حساب لگے ہم نے کہا یہ تو بھول ہی جائیں تو اچھا ہے, لیکن چیئرمین صاحب کی ریزالو تھی کہ میں نے بنانے ہیں کہیں سے بھی. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس وقت ہم تقریباً 20-21 لاکھ میں سے, میں سارے کریں گے, ہم 15-16 لاکھ کا فنڈنگ ارینج کر چکے ہیں. ہم $1.8 بلین ارینج کر چکے ہیں اس کے لیے. ہمیں ورلڈ بینک نے واحد پروجیکٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, رب کا احسان ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے. ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لو. وفاق سے ہم نے کہا ہے, وفاق نے اس دفعہ وعدہ کیا ہے 50 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اپنی سندھ حکومت کی طرف سے, 50 ارب روپے وفاق سے مانگے تھے. وہ اس دفعہ انہوں نے پچھلی بار بھی وعدہ کیا تھا, پھر کاٹ دیے تھے. اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہم دیں گے 50 ارب روپے, 30 اس سال دے رہے ہیں اور 20 اگلے سال دیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کریں گے یہ پروجیکٹ سوادورہ. اور اس سے یہ ہے نیچر سے لڑنا نہیں, نیچر کی جو ہے ان کو مینیج کرنا اپنے لوگوں کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو ہمارا ہے دنیا کا ہاؤسنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. 20 لاکھ گھر بنانے جائیں گے. اگر 5 سے 6 لوگ ایک گھر میں ہوتے تو تقریباً 1.20 کروڑ لوگوں کو ہم مستفید ہوں گے اور چھت دیں گے. دنیا میں اس وقت 150 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی آبادی اس سے کم ہے. تو اگر ہم ملک بنا رہے ہوتے تو 150 سے قریب ملک ہم سے چھوٹے ہوتے. یہ چیزیں ہیں جو ہماری لیڈرشپ کی ویژن ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے شروع میں انصاری صاحب نے کہا تھا یہی وجہ ہے, اور میں ریپیٹ کرتا ہوں انفارملی جو میں نے بات کی تھی, آپ اگر ہمارے ساتھ چلیں گے, اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں ایسی پروٹیکشن میں جاؤں کہ لوگوں سے, میں نے سیلاب میں سخت جب لوگوں میں تکلیف تھی بہت زیادہ, اور ان کا تھا جب ان کے غصے آپ سمجھ سکتے ہیں, کہیں ایسا نہیں کیا کہ میں رک جاؤں اور نہ جاؤں. لوگوں سے سنی بھی ہے, کچھ کبھی سنائی بھی ہے, پیار محبت سے ہاتھ جوڑ کے ان سے بات کرتے ہیں. اس میں 17 جگہ سے وہ جو ہمارے بڑے بڑے ڈھورے جن کو ہم سندھی میں کہتے ہیں, پنجابی میں بھی ہوگا کوئی لفظ اس کا, جو ڈپریشنز ہوتی ہیں نا جہاں سے پانی برسات کا نیچرلی نکل جاتا ہے, ان سب کو بند کر دیا. اب ہوتا یہ ہے
LBOD بنی اب مجھے یاد نہیں 6,000 کیوسک کے لیے، جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے 18,000 کیوسک اس میں آ جاتا ہے، بریچ کرتی ہے، ڈبوتی ہے. اب ہم ان سب چیزوں کو درست کر رہے ہیں. اچھا جب یہ دریا وریا پہ بند ڈالنے شروع کیے نا، انگریزوں نے ڈالے، ہم نے بھی ڈالے اس کے ساتھ، تو لوگ بھول گئے کہ یہاں پہ، یہ ابھی کی بات نہیں، پچھلے 5, 8, 10 سال نہیں، یہ 100 سال کی بات ہے نا. پہلے ایک جب پانی دریا کا چڑھتا تھا تو میں ڈوبتا تھا، اب میں نے بند بن گئے، ڈوبنا بند ہو گیا. تو اچھی بات تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا کہ میں نے ادھر اپنے گھر بنا دیے، شہر بنا دیے، آبادیاں ہو گئیں. جب اللہ تعالیٰ برسات، اور یہ پچھلے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں بتا رہے ہیں، برساتیں زیادہ ہوئی تو اوپر سے جب پانی زمین پہ آتا ہے تو پانی کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا راستہ یہ ہے، ڈپریشن یہ، اب اس راستے میں شہر بن گئے، آبادیاں ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم درست کر رہے ہیں، لیکن یہ بنایا ہوا سارا نظام ہمارا، یہ آپ کو پتہ ہے نیدرلینڈز میں انہوں نے جو بھی بنائے تھے نا دریاؤں پہ بند، اور ایون سمندر کو روکنے کے لیے، وہ توڑ رہے ہیں، کہنے سے ہمیں نقصان ہوا ہے الٹا. اب ہم یہ میں بات کروں کہ سارے توڑ دو تو مجھے تو تھوڑا بہت جو عزت رہ گئی وہ بھی ختم ہو جائے گی میری. لیکن قدرت سے آپ لڑ نہیں سکتے، قدرت کے ساتھ آپ نے مینیج کرنا ہے. اب ٹھیک ہے ترقی کے ساتھ آپ پروجیکٹس بناتے ہیں، لیکن ایسی، اب میں کل ہو کے آیا ہوں نا جہاں سے منچھر جھیل ہے ایشیا کی سب سے بڑی جھیل. منچھر سے پانی جب جاتا ہے دریا میں، آپ اس سے طرف سے نہیں جائیں گے، نہیں تو آپ وہ دیکھیں گے ایگزامپلس کا، یہ انڈس ہائی وے پہ نا ادھر برساتی نالے بہت آتے تھے، کہ کتنی بجلی ہم لے رہے ہیں، یعنی سندھ کے لوگ کو دی جا رہی ہے، جبکہ ساری ریسورس، یہ تو صرف کوئلہ ہے، گیس بھی ساری ہمارے پاس ہے 70%، جس سے پاور پلانٹس بنتے ہیں. عجیب بات ہے، آئین میں لکھا بھی ہے، آرٹیکل 158 ہے 158 کہ جس صوبے میں گیس نکلتی ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. میں پھر آپ سارے پنجاب سے آئے، کوئی کنٹروورسی نہیں شروع کرنا چاہتا، لیکن ہم بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسکیمز کی جائیں، وہ کام کیا جائے. اب تھر کا ہم نے تھر میں ایک تو جی آئے انگرو والوں نے انویسٹ کیا، سندھ حکومت نے انویسٹ کیا، چائنیز لونز آئے. ہم نے تھر میں سندھ حکومت نے جو کام کیا نا، اپنے روڈز دیکھے ہیں، آپ نے خود تعریف کی، یہ RO پلانٹس لگائے ہیں ہم نے، بریجز بنائی ہیں. تھر کے اندر ہماری اپنی انویسٹمنٹ تقریباً $2 بلین ہے سندھ حکومت کی. مطلب وہ اس زمانے کے ڈالر سستا تھا نا، میں کہہ رہا ہوں 160-170 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اس زمانے اتنے کا ڈالر تھا جب ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی. ہم اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. ہم یہی انویسٹمنٹ لوکلائز بھی کر سکتے تھے، بہت واہ ہو جاتی، کوئی ایک اچھی سی ہم پروجیکٹ بنا لیتے جو کہ نظر آتا چمکتا ہوا، لیکن ہم نے پاکستان کے لیے کرنا، تو آگے بھی ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا سب سے پہلے تو ایک دو چیزیں آپ نے گجرانوالہ اور بدین کا ذکر کیا. مجھے شاید نمبرز بھی یاد ہوں، کراچی اور لاہور کو ایک دن میں کمپیئر کر رہا تھا. کراچی کا ایوریج رین فال جو ہوتا ہے نا سال کا، لاہور کا اس سے 7 گنا زیادہ ہے. تو وہاں ڈیزائن، اور اگر آپ سنگاپور چلے جائیں تو سنگاپور لاہور سے 6 گنا زیادہ ہے.